اچھے رول ماڈل تھے میرے لیے اور عوام کے لیے، اور اپنے وطن اور لوگوں سے بھرپور پیار کرتے تھے۔ شاید ہم سارے ان کی طرح نہیں ہو سکتے، مگر ان جیسے رائٹرز، آرٹسٹ اور ان کے فن کو ضرور پروموٹ اور سپورٹ کرنا چاہیے ہم ساروں کو۔ آج صبح سے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کہوں گا، بٹ کچھ ورسز میرے ذہن میں آئے تو میں نے لکھ لیے، اور یہ انگریزی میں پیش کروں گا 5-6 جملے۔ A call I wish I had never been made. Excuse me. A call I wish I would have never have been made. Of a sudden loss still trying to contain. A year can go by in a wink of an eye. Perhaps for those who leave, not one's left standing by. بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ I've always been a believer of less is more. بہت شکریہ محترم آفاق مسعود مفتی صاحب۔ کچھ خوشگوار اور کچھ اداس کر دینے والی یادیں آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ۔ سینئر صحافی تجزیہ نگار محترم جبار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کی ادبی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی اور وابستگیوں اور ان کے سارے سیاسی قومی حوالے سے گفتگو کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار سب کو میرا سلام پہنچے۔ شکریہ بگیو صاحب، آپ نے یاد رکھا۔ ابھی حکیم المفتی ڈاکٹر مقصودہ کہہ رہی تھی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، لیکن میرا اپنا قول ہے کہ عورت کی خوبصورتی کے پیچھے پورے کا پورا مرد بیٹھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب کو جو آخری دنوں میں گلا تھا وہ یہ تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ اخبار والے لکھنے والے کو پیسے نہیں دیتے، تو میں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں، میں نے آج تک کبھی مفت لکھا ہی نہیں۔ جنگ میں میرے اختلافات ہوئے، معاوضہ کم ہوا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہ لکھیں، وہ خود آپ کے پاس آئیں گے لکھوانے۔ اور میں نے کہا جب میں کسی روزنامے کا ایڈیٹر ہوا، میں تو لکھنے والوں کو گھر سے پکڑ کے لایا کرتا تھا، لکھو یار ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اس میں سید میر جعفری صاحب شامل تھے، اس میں احمد جاوید شامل تھے، کچھ اور نام تھے۔ ہم تو لکھنے والے کو دیتے رہے ہیں، تو لیتے بھی رہے ہیں، تو اس لیے میں مفتی صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ جناب مسعود مفتی سے میری بے تحاشا خاموش ملاقاتیں تھیں۔ ہم روزانہ ملتے، مگر چپ چاپ۔ وہ دکھائی پڑتے میں رک جاتا، وہ گزر جاتے میں کھیلنے لگ جاتا۔ اکثر احمد فراز انہیں لینے آتے۔ ایک بار ناصر زیدی کیمرہ، مفتی صاحب آفس سے نکلے، ناصر زیدی نے دیکھا تو آواز دی، اوئے جبار مرزا۔ میں انہیں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناصر زیدی مفتی صاحب کو میرے پاس لائے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا جناب میں آپ کا سماعتی قاری ہوں۔ مفتی صاحب بولے سماعتی قاری کوئی نئی صنف ادب ہے؟ جی آپ جب کمشنر راولپنڈی تھے، یہ 1974 کی بات ہے، میں ان دنوں راولپنڈی نیشنل سینٹر فیروز خان بلڈنگ میں پشتو کا طالب علم تھا۔ لسانی فسادات سے نمٹنے کے لیے وزارت اطلاعات نے یہ حل نکالا تھا کہ صوبوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے چند نوجوان شعراء اور قلم کاروں کو پشتو لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھا کر ان کو ان علاقوں کے دورے کرائے جائیں جہاں لسانی بدمزگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں 1-2 بار اپنے دیگر ہم جماعتیوں کے ساتھ پشاور نیشنل سینٹر پشتو میں تقریریں اور مشاعرے پڑھنے گیا تھا۔ جناب احمد فراز ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے۔ مسعود مفتی صاحب نے کہا لیکن وہ سماعتی کاری والا معاملہ تو نہ کھلا؟ ہاں وہ آپ نیشنل سینٹر میں اپنی سامنے بشی پاکستان کی یادیں سنانے آیا کرتے تھے
تو میں سنا کرتا